السلام علیکم، میں ہوں فرحین اور آپ دیکھ رہے ہیں فروزہ ٹی وی۔ آج دنیا بھر میں ورلڈ بایو ڈائیورسٹی ڈے منایا جا رہا ہے۔ بایو ڈائیورسٹی یعنی حیاتیاتی تنوع۔ آپ سب حیاتیاتی تنوع کی اہمیت سے بخوبی واقف ہیں۔ حیاتیاتی تنوع نہ صرف ماحولیاتی نظام کے لیے اہمیت کا حامل ہے بلکہ انسانی بقا، خوراک، پانی اور صحت کے لیے بھی کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ آج ہم حیاتیاتی تنوع کو لاحق خطرات، اس کی اہمیت اور اس کے بچاؤ کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر گفتگو کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے منسٹری آف کلائمیٹ چینج اینڈ کوآرڈینیشن کے بایو ڈائیورسٹی ڈائریکٹر نعیم راجہ صاحب۔ تو سب سے پہلا جو میرا آپ سے سوال ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ بایو ڈائیورسٹی ڈے کی پاکستان میں کیا اہمیت ہے؟ بایو ڈائیورسٹی ایسا سبجیکٹ ہے جو کراس کٹنگ سبجیکٹ ہے، جو آپ کے تقریباً جتنے بھی سیکٹرز ہیں آپ کی اکانومی کے، آپ کے ملک کے، ان میں کہیں نہ کہیں پہ ریفلیکٹ ہوتا ہے، ویدر اٹس ہیلتھ، ڈیولپمنٹ، کلچر، ٹھیک ہے، ایجوکیشن، ہر جگہ پہ اس کے کراس کٹنگ ایشوز ہیں۔ اور سب سے اہم جو ضرورت ہے اس وقت یہ اس کا ہے کہ بایو ڈائیورسٹی کے جو کنسرنس ہیں یا جو اس کی امپورٹنس ہے اس کو آپ نے مین اسٹریم کرنا ہے۔ تو بایو ڈائیورسٹی ڈے از ون آف دا ایونٹ جس میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم جو آپ کے اسٹیک ہولڈرس ہیں، پیپل ایٹ لارج، سوسائٹی، اس کو آپ اویئر کریں کہ واٹ از بایو ڈائیورسٹی اینڈ وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو کنزرو بایو ڈائیورسٹی۔ تو جو بایو ڈائیورسٹی ڈے کا جو ایونٹ ہے بیسیکلی فار مین اسٹریمنگ values of biodiversity, importance of biodiversity, and in all the sectors of the society, or to make the stakeholders aware of it. سر بہت اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ اسے ایکسپلین کیا ہے۔ اچھا سر، دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت بایو ڈائیورسٹی لاس کی کیا کنڈیشن ہے؟ ایک پبلیکیشن ہوتی ہے گلوبل بایوڈائیورسٹی آؤٹ لک، اس کی جو 5th رپورٹ آئی ہے اس میں گلوبلی آپ کا جو بایو ڈائیورسٹی کی سچویشن ہے وہ ڈوینڈل ہو رہی ہے۔ بایو ڈائیورسٹی از بینگ لاسٹ ایٹ اے ریپڈ اسپیڈ، اور اس کے مختلف ریزنز ہیں، ڈرائیورز آف بایو ڈائیورسٹی تقریباً ساروں میں سیم ہے، لیکن ہماری ڈیولپنگ اکانومیز میں سب سے بڑا یہ ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ ایکسپونینشیلی گرو کر رہی ہے۔ دیٹ مینس جب پاپولیشن گرو کر رہی ہے تو جو آپ کے اسٹریسز ہیں آپ کے ریسورسز پہ وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ جیسے اسپیسیفکلی ہمارے ملک میں اگر بات کریں تو اربنائزیشن از اے میجر تھریٹ۔ اب اربنائزیشن سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے جو ہیبیٹیٹس ہیں وہ ڈسٹروائے ہو رہے ہیں، جو مطلب ان کی انٹیگریٹی ہے اس پہ امپیکٹ آ رہا ہے۔ اینڈ پھر جو آپ یعنی آپ کی ہیبیٹیشن بڑھتی ہے، آپ کی ریکوائرمنٹس، ضروریات بڑھتی ہیں، انڈسٹری بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے جو باقی ڈرائیورز ہیں آپ کے، چاہے وہ پولوشن ہے اور چاہے وہ ہیبیٹیٹ ڈیگریڈیشن ہے، اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ تو بینگ اے موسٹ جو ہے populous country, we are likely to become the third most populous country by 2050 جو projections ہیں ہماری growth کی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دیٹ مینس کہ ہمارے نیچرل ایکو سسٹمس پہ اسٹریسز بڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور دس از ہیپننگ آل اراؤنڈ دا ورلڈ، ناٹ اونلی ان آور کنٹری۔ ہمارے ایشیا پیسیفک کے اور ڈیولپنگ اکانومیز جو ہیں اور اسٹیٹس جو ہیں آپ کی اسمال آئیلینڈ اسٹیٹس جو ہیں، ان سب میں یہی پرابلمز آ رہے ہیں کہ ہماری پاپولیشن ریپڈلی گرو کر رہی ہے۔ دیٹ مینس کہ ہمارے نیچرل ریسورسز پہ اسٹریسز بڑھ رہے ہیں، اور دیٹ آر ایکچولی ایکٹنگ ایز ڈرائیور آف بایوڈائیورسٹی لاس۔ بالکل سر، ایسا ہی ہے کہ جو اربنائزیشن ہے یا پولوشن ہے، کلائمیٹ چینج ہے، تو وہ صرف پاکستان کی کوئی فرق نہیں کر رہا، بلکہ پاکستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں وہاں پہ بھی کافی مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ سر میں تیسرے سوال کی طرف آؤں گی۔ تو جو مارگرا ہلز نیشنل پارک ہے وہاں پر کافی ساری اسپیشیز ہماری موجود ہیں، تو وہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے
وہاں جو بایو ڈائیورسٹی ہے وہ کتنی متاثر ہوئی ہے؟ مارگاہ ہلز میں جہاں تک آپ دیکھیں اٹ واز بیسیکلی یہاں پہ آپ کا جو تھا جو اینیملز تھے اس میں سب سے زیادہ گراؤ تھا آپ کے پاس یہاں پہ. اس کے بعد بارکنگ ڈیئر ہے, اس کے بعد ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ چلا ہے کامن لیپرڈ بھی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ریسز کی کچھ کالونیز ہیں. اس کے علاوہ برڈز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور وہ برڈز جو ہیں بیسیکلی وہ آپ کے ہمالائن برڈز جتنے بھی آپ کے اوپر اپر ایریاز جتنے آپ کے ٹیمپریٹ اور ڈرائی ٹیمپریٹ, موئسٹ ٹیمپریٹ اور الپائن برڈز ہیں وہ ونٹرز اپنی نیچے آ کے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ادھر ونٹرز ہارش ہوتی ہیں تو وہ سارے اینیمل, اور آپ کو پتہ ہے مور دین 600-700 اسپیشیز جو ہیں برڈز کی آپ مارگلا میں ریکارڈ کر سکتے ہیں جو کہ سیزنل مائیگرینٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بریڈنگ برڈز بھی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ریئر برڈز جیسے انڈین پیٹا وغیرہ وہ بھی یہاں پہ بریڈ کر رہے ہیں. تو اٹ از ڈیفینیٹلی پلینگ اے وائٹل پارٹ کہ ان اینیملز کے لائف سائیکل میں جو کہ اوپر سے مائیگریٹ کر کے نیچے آتے ہیں اوور ونٹر یہاں پہ کرتے ہیں, اور وہ برڈ جو یہاں پہ بریڈ کرتے ہیں ان کے لیے. اچھا, اسی طرح سے بایو ڈائیورسٹی کے پاکستان جو ہے وہ بایو ڈائیورسٹی کنونشن کا سگنیچری ہے, لیکن جب اس طرح کی کانفرنسز ہوتی ہیں تو ہمیں اس میں کوئی ریپرزنٹیشن زیادہ نظر نہیں آتی, اور عالمی میڈیا میں بھی اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بایو ڈائیورسٹی کانفرنس جو ہوتی ہے اس میں ہم بھی یہی کہتے ہیں, بلکہ ہماری جو ایگزیکٹو سیکرٹری سے بھی بات ہوتی ہے تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ جس طرح کلائمیٹ چینج میں آپ دیکھیں کہ اس میں لیڈرشپ شامل ہوتی ہے ساری کی ساری, اس میں ہیڈ آف اسٹیٹس آتے ہیں, تو انفارچونیٹلی اس کنونشن کو گلوبلی وہ امپورٹنس نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی, ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو پارٹیسپیشنز ہوتی ہیں بیسیکلی وہ بہت لیمیٹڈ ہوتی ہے, اور اس میں ظاہر ہے اس میں کاسٹ انوالوز ہیں, بجٹس انوالوز ہیں, تو وہ چیزیں جو ہیں اس پہ ہمیں ظاہر ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور گلوبلی جو ہے سی بی ڈی کو وہ اٹینشن نہیں مل رہی جو کہ آپ کے کلائمیٹ چینج کنونشن کو مل رہی ہے. دوسرا جو میرا سوال ہے وہ مارگلا ہلز کے حوالے سے, کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو فونا اور فلورا ہے وہ کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے, اور اس کے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ پلانٹس آر پارٹ آف ایکو سسٹم, اور اگر آپ کا پلانٹس کا اسٹرکچر چینج ہوتا ہے, پلانٹس کا دیکھیں بیسیکلی لائف سائیکل جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اینیملس میں کچھ ہربیورز ہوتے ہیں, اینڈ اٹ اسٹارٹس فرام ہربیورز. ہربیورز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ پلانٹس کھاتے ہیں جس پہ وہ زندہ رہتے ہیں, اور پھر ان کے ہربیورز کے اوپر کچھ کارنیورز ہوتے ہیں جو کہ گوشت کھانے والے جانور ہیں. تو ایک قسم کا فوڈ سائیکل ہے آپ کا. فوڈ چینز ایکو سسٹم کے جو سائیکلز ہیں وہ اسی طرح ہے, اسٹارٹنگ فرام مائکرو ورٹیبریٹس تک اوپر تک آپ کے جتنی ہائی ٹیکسان ہیں ان تک آتا ہے. تو اگر کسی بھی لیول پہ آپ اس میں کوئی بھی تبدیلی آتی ہے تو وہ پورے کے پورے سسٹم پہ امپیکٹ کرتی ہے. کچھ امپیکٹ جو ہیں وہ فوراً ہوتے ہیں, کچھ امپیکٹ گریجول ہوتے ہیں. پاکستان میں بایو ڈائیورسٹی لاس کو کم کرنے کے لیے ہماری جو منسٹری ہے ماحولیاتی, اس کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ سنو لیپرڈ پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے کچھ پروجیکٹس چلے اور سنو لیپرڈ کی پاپولیشن جو ہے ہیز کم بیک. اسی طرح ہمارے مارخور اور یہ جو انگولیٹس ہیں ان پہ پروجیکٹس چلے جس کی وجہ سے وہ پاپولیشن جو کہ ایٹ دا ورج آف ایکسٹنکشن تھی دے ہیو کم بیک. اور ایز این انڈیکیٹر جو کارنیور کی اگر پاپولیشن واپس آتی ہے جیسے سنو لیپرڈ کی آئی تو دیٹ از انڈیکیٹر آف اے ہیلدی ایکو سسٹم, کہ ایکو سسٹم جو ہے وہ ریسٹور بھی ہو رہا ہے اور ہیلدی بھی ہو رہا ہے. تو وی ہیو سو مینی سکسیسز ٹو شو کیس. سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ اویئرنیس ہوتی ہے. تو یہاں پہ میں یہی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ منسٹری کی جانب سے کسی قسم کا کولیبریشن کیا جاتا ہے یونیورسٹیز کے ساتھ, کالجز کے ساتھ یا اسکولس کے ساتھ, کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو کہ بایو ڈائیورسٹی لاس کیا ہے اور وہ اس کو کیسے بچا سکتے ہیں. ہمارا ایک assumption ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا. The people who are living and depending on biodiversity, اگر آپ اپنے اوپر کے ناردرن ایریاز تک چلے جائیں اور جن کا ریلائنس ہے
ٹھیک ہے. دے نو دا امپورٹینس. مطلب ہم ایک کوہستان میں تھوڑا سا عرصہ ہم لوگوں نے کام کیا, تو کوہستان کے لوگوں کی ایکسیس آؤٹ سائڈ ورلڈ پہ بہت زیادہ کم ہے. رستے چھوٹے ہیں, ایکسیسیبل نہیں ہیں, تو ان کا ریلائنس نیچرل ریسورسز پہ بہت زیادہ ہے. اینڈ دے نو دا امپورٹینس آف نیچرل ریسورسز, اور ان کے اپنے بلٹ ان انڈیجنس سسٹمز ہیں. تو وی ہیو سو مینی ایگزامپل جہاں پہ انڈیجنس میکینزمس فار کنزرویشن ان پلیس ہیں, جہاں پہ ریلائنس زیادہ ہے. اگر آپ اربن سیٹنگ میں آئیں تو اربن سیٹنگ میں ڈیفینیٹلی, کیونکہ ہمارا وہ لنک جو نیچر کے ساتھ تھا وہ اتنا ڈائریکٹ نہیں ہے, تو وہاں پہ ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے. ورنہ کمیونٹیز آر اویئر, اینڈ ابھی تک جو ہماری سکسیسز ہیں وہ کمیونٹی کی پارٹیسپیشن سے ہی ہیں. ہمارے جتنے بھی پروجیکٹ سکسیسفل ہیں اس میں کمیونٹیز آر ایکٹیولی انوالوڈ, اور دے آر دا لیڈنگ فورس بیہائنڈ دوز پروگرامز اور پروجیکٹس جو بھی چل رہے ہیں. آج کے انٹرویو سے یہ بات واضح ہے کہ حیاتیاتی تنوع ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے, اور اگر ہم نے اب بھی فوری اقدامات نہیں کیے, بایو ڈائیورسٹی لاس کو کم کرنے کے لیے عملی اقدامات نہیں کیے, تو وہ وقت دور نہیں جب ہم اس قیمتی خزانے سے محروم ہو سکتے ہیں.